تاجروں اور صنعت کاروں کو کاروباری سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صابر قائم خانی کا حیدرآباد چیمبر کے زیر انتظام پری بجٹ سیمینار سے خطاب۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رکن قومی اسمبلی انجینئر صابر حسین قائم خانی نے کہا کہ تاجروں اور صنعت کاروں کو کاروباری سہولیات کی فراہمی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ لطیف آباد میں 1.5 ارب روپے کے فنڈ سے لنک روڈ گلستان سرمست تک تعمیر کر رہے ہیں۔ حیدرآباد چیمبر کی بجٹ تجاویز کو بجٹ میں شامل کرانے کی کوشش کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے رکن صوبائی اسمبلی ندیم صدیقی کے ہمراہ حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر انتظام پری بجٹ سیمینار سے خطاب کے دوران کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حیدرآباد چیمبر کے صدر عدیل صدیقی کی بجٹ تجاویز کا زیادہ تر تعلق فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان تجاویز کو بجٹ میں شامل کرائیں۔ حیدرآباد کی تمام قومیں اتحاد، یکجہتی اور محبت کے ساتھ مل کر پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں۔ تاجر اور صنعت کار کو کاروباری سہولت کی فراہمی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ حیدرآباد ڈرائی پورٹ بند ہونے جا رہا تھا۔ ہم نے ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ صنعت کاروں تاجروں کے ڈرائی پورٹ پر کراچی کی طرز پر سہولیات فراہم کی جائیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے قانون میں بھی ہم نے تاجروں کی تجاویز شامل کرائیں۔ صوبائی گورنمنٹ 1200 ارب روپے ترقیاتی کاموں پر خرچ کر رہی ہے۔ اس میں سے 500 ارب روپے کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی کاموں پر خرچ ہونے چاہیے۔ MQM پاکستان کے رکن صوبائی اسمبلی ندیم صدیقی نے کہا کہ صوبائی معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ 15 سالوں سے بجٹ میں اسکیمیں شامل نہیں ہوئیں۔ تاجر صنعت کار حیدرآباد کے رہائشی ہیں۔ حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے سندھ بجٹ 2023 اور 2024 میں تجاویز دی ہیں۔ امید ہے انہیں شامل کر لیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی سے بارشوں اور سیلاب سے رونما ہونے والی تباہی میں کئی بازار، حیدرآباد کے بازار اور انڈسٹری بند رہی ہیں۔ تاجر برادری نے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے علاوہ متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں بھی انجام دیں جو قابل تعریف ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ حیدرآباد کو آفت زدہ علاقہ قرار دے چکے ہیں۔ تاجر برادری کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، سندھ ریونیو بورڈ سمیت صوبائی محکموں کے ٹیکسوں میں چھوٹ دی جائے۔ قبل ازیں حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عدیل صدیقی نے MNA انجینئر صابر حسین قائم خانی اور MP ندیم احمد صدیقی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تاجر برادری کو وقت دیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ٹیکس کی شرح بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ ورک پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ گلاس بینگلز انڈسٹری 5 لاکھ لوگوں کے روزگار فراہم کرتی ہے۔ اس صنعت پر ایک مرتبہ پھر سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے، اسے واپس لیا جائے۔ کولڈ سٹوریج انڈسٹریز پر فکس چارجز لگائے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں 50% سے زائد کولڈ سٹوریج بند ہو چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کولڈ سٹوریج کی ترقی کے لیے کولڈ سٹوریج صنعت کار کی مشاورت سے چارجز لگائے جائیں۔ کمپیوٹرائز قرعہ اندازی کے ذریعے آڈٹ کا انتخاب کیا جائے۔ ریٹرن فائل کرنے سے پہلے پیرامیٹرز کا تعین ضروری ہے۔ آڈٹ کے لیے مقدمے کے دستی انتخاب کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہ تاجروں کو ہراساں کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ کارپوریٹ، پبلک، پرائیویٹ لمیٹڈ، انفرادی کمپنیوں پر ٹیکس کی شرح 25% سے کم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آڈٹ کیسز کی تکمیل کے لیے ایک مقررہ مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ اگر ایک مالی سال میں ٹرن اوور 100 ملین سے زیادہ ہو تو سپلائر کو ادائیگی کرنے پر خرد فروشوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جانا چاہیے۔ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ تمام افراد ان کے ٹرن اوور سے قطع نظر ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی تکمیل کی گئی ہے جبکہ نان سیلز ٹیکس رجسٹرڈ شخص کو استثناء حاصل ہے۔ اس بے ضابطگی کو دور کرنا چاہیے۔ بجلی کے بلوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس 5% ہونا چاہیے۔ بانڈز کے انعامات پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو کم کر کے 5% کیا جائے۔ ڈیفنس سرٹیفکیٹس کی انکیشمنٹ پر ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لیا جائے۔ چاول اور گندم پر ٹرن اوور ٹیکس 0.2% وصول کیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس دالوں اور خوردنی تیل پر 1.5% ٹرن اوور ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے نچلے طبقے کے لوگوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ لہذا اشیاء خوردنوش پر ٹرن اوور ٹیکس کو 0.2% کیا جائے۔ برآمدگان کے لیے 2 یا 3% مارک اپ کی شرح پر قرضے دینے چاہیے جو ان کی برآمدی آمدنی کا 25% سے 50% ہے۔ مقامی مینوفیکچررز بلاواسطہ برآمدگان کو ان کی بحالی اور ایندھن اور بجلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے 4 تا 5% مارک اپ پر قرضوں کا پروگرام متعارف کرایا گیا ہے۔
سیلز ٹیکس کی شرح کو 18% سے کم کر کے 10% کیا جائے۔ سیلز ٹیکس گوشتگاروں کے انکم ٹیکس گوشتگاروں کی طرز پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ حیدرآباد چیمبر کے سینئر نائب صدر نجم الدین قریشی نے کہا کہ آپ تاجر برادری کی بجٹ تجاویز سے آگاہی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ لطیف آباد کی تعمیراتی اسکیموں کی جو چیزیں بتائیں تاجر برادری کے اعلام میں آئی ہیں، اس قسم کے جوائنٹ سیشن ہونے چاہیے۔ پری بجٹ سیشن میں سینئر نائب صدر نجم الدین قریشی، نائب صدر اویس خان، پہلاج رائے، لال چند لیمانی، محمد سلیم خان، احسن ناگر، ایاز علی راجپوت، نواب الدین قریشی، محمد دانش خان، سید علی حسن لجپال، حماد درانی، جامندہ، سرفراز عباس، ارسلان احسانی، علی رضا رائیں شاہزان، شیخ ملک محمد ہاشم، MQM پاکستان زونل کمیٹی کے رکن کامران شفیق قریشی و دیگر موجود تھے۔ ریویوز، یہ ایک اہم اپڈیٹ تھی MQM کے حوالے سے۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔